بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقائد و نظریات کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ان کے عقائد و نظریات کی وضاحت فرما دیں کہ ان کے عقائد و نظریات اہل سنت والے تھے یا پھر اہل سنت والے نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ جو بھائی کا سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ چیز میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، واضح کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب مرحوم کی تفاسیر پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بیان لیکچر سنتے ہیں، پھر متاثر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، سننے سے یا پڑھنے سے میں آپ کو نہیں روکتا، آپ ان کے عقائد، ان کی کتابیں بھی پڑھیں، آپ ان کی لیکچرز بھی سنیں، اسی طریقے سے آپ ان کو سنیں اور پڑھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف کا جو موقف ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی کتاب اٹھا لیتے ہیں، کوئی بھی مولوی صاحب کو سننا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پاس کاؤنٹر وہ نہیں ہوتا، ان کے پاس نہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ صحیح اور غلط کو پہچان سکیں۔ تو یقین ایسا ہی ہے کہ ہر شخص جو ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، عالم ہے، اسکالر ہے یا جیسا بھی ہے، اس کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی۔ یہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آدھی بات جو ہے نا غلط ہو سکتی ہے، کچھ میں زیادہ باتیں غلط ہو سکتی ہیں، انسان ہے ہر کوئی۔ لیکن پھر ہمارے لوگوں میں غلطی یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو اسے پسند آ گیا بس اس کو فالو کیا، ہر بات اسی کی، اس کو حق، اس کا دفاع کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری کئی ساری باتیں غلط ہوں، میں تو صحیح سمجھتا ہوں تو بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری کئی ساری باتیں غلط ہوں۔ جو باتیں غلط ہوں، اب دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں دوسرے علماء ہیں، سنیں تو ان کو فالو نہ کریں میری وہ والی باتیں۔ اپنے جو ہے نا ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقائد و نظریات کے حوالے سے ایک جو بڑا ان کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ وحدت الوجود۔ یہ انتہائی ایسے کہا جائے کہ انتہائی متنازع عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ یہ دوسرے جو صوفی لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مرحوم جو ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا وغیرہ وغیرہ، آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن عقیدہ وحدت الوجود جو ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ مخلوق اور خالق جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، اور یہ صوفیوں کا پہلا سٹیپ ہے۔ صوفیوں کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا کہ خالق و مخلوق ایک ہے، ٹھیک ہے، کنیکشن ہے آپس میں، خالق و مخلوق کا، خالق اور مخلوق کے وجود میں، مخلوق کا جو وجود ہے اس میں خالق کا کنیکشن ہے کچھ نہ کچھ کسی حد تک۔ اس سے آگے جا کے اگلا ان کا ہوتا ہے وحدت الشہود کا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے اندر خدا ہے، خدا مخلوق کے اندر ہے۔ جس طرح ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں بھگوان ہے، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں بھگوان ہے۔ اسی طریقے سے وحدت الشہود والے جو ہوتے ہیں، وہ ان کے نزدیک بھی ہر دل کے اندر، ہر جگہ پہ جو ہے نا اللہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی انسان جو ہے نا، انسان کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے تیسرا جو سٹیپ ہے وہ اس کو حلول کہتے ہیں، عقیدہ حلول، فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ فنا فی اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جانا، اس نے عبادت کی، ریاضت کی، صوفیت کو اختیار کیا، اس حد تک پہنچا کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود خدا بن چکا ہے، اللہ کی ذات میں اللہ اعوذ باللہ فنا ہو کے وہ خود خدا بن چکا ہے۔ اب ظاہری طور پہ بے شک انسان ہے، اس کو سجدہ بھی کرنا چاہیے، اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اس کی ساری تعظیم ویسے کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وہ خدا بن چکا ہے، خدا کا حصہ ہے۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام
یہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ تین اللہ ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے. تو یعنی وہ تین کو خدا کہتے ہیں. صوفی بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں فنا ہو جاتا ہے. بہرحال بات کو مختصر کرتے ہیں، یہ صوفیت کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار مرحوم جو ہیں ان کے نزدیک پہلا جو ہے وحدت الوجود کا، یہ ان سے ثابت ہے. اب وحدت الشہود ان سے ثابت ہے، یا ان کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے. یا آگے جو فنا فی اللہ ہے یہ عقیدہ تھا یا نہیں تھا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن ہاں اس بات کا مجھے علم ہے کہ وہ یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے تھے وحدت الوجود کا. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا کنیکشن موجود ہے. میں ان کا ایک ویڈیو کلپ مختصر تھا، چونکہ وقت بھی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا دیکھا، جس سے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے تھے. وہ کیوں جوڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم کیا ہے سجدے کے لیے جو ہے نا گر جانا. اب وہ سجدہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے انسان میں. دوسری وجہ یہ ہے، اس سے یہ ثابت کر رہے تھے، دوسری وجہ یہ کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں. تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی روح ہے انسان کے اندر، جبکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا میں اپنی روح پھونکوں. اس سے مراد اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ روح ہے. یعنی جو اللہ کی ذاتی روح ہے، اللہ کے وجود کی روح ہے، اللہ کی خاص روح ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. اپنی روح سے مراد اللہ کی پیدا کرتا ہے، نہ کہ اللہ کی خود کی جو ذاتی روح ہے وہی اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ لیتے ہیں. اب آئیے ڈاکٹر اسرار صاحب کس سے متاثر ہیں؟ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وحدت وجود کے قائل تھے؟ محی الدین ابن العربی کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا. ارطغرل ڈرامے کے اندر بے حد مشہور ہوا ابن العربی، جس کو ایک بہت بڑا یعنی مت بنا کے پیش کیا گیا. جبکہ یہ ترک جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کی اکثریت جو ہے وہ اس کی معتقد ہے، ابن العربی کی، اس کے عقائد، اس کی مقلد اور اس کے سارے نظریات کی حامل ہے. وہ جو ابن محی الدین اس کا نام تھا ابن العربی، اس کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، اس کتاب کا نام ہے. وہ بھی صوفی تھا اور اس طرح کے بدترین عقیدے رکھتا تھا. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انت عبد فانت رب، کہ بندہ بھی تو ہے خدا بھی تو ہے. اب کس کو کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ بندہ بھی تو ہے اور خدا بھی تو ہے، مجھے نہیں پتا. وہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ بندہ بھی تو ہے خدا بھی تو ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. بس اس کے یہ الفاظ ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم رحمہ اللہ اس کی ان الفاظ کی وضاحت جو ہے اپنی کتاب ام المصبحات، ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ام المصبحات صفحہ 88 ہے. صفحہ 88 کے اندر اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ خدا اور بندہ مخلوق جو ہے، وہ آپ اپنی اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کے الفاظ. وہ کہتے ہیں کہ خدا اور خالق اور مخلوق میں ماہیت کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے. یہ جو عقیدہ ہے انتہائی بدترین عقیدہ ہے. میں اگر اس کو کفری عقیدہ نہ بھی کہوں تو کم سے کم اتنا ضرور کہوں گا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ایسا بندہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کو انسان کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو گویا کہ ایسا جو شخص اہل سنت سے نہیں ہے. کم سے کم مسلمان ہونا نہ ہونا یہ بڑی بات ہے، میں نہیں کہتا فی الحال، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اہل سنت نہیں ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کا یہ جو عقیدہ تھا، اور بھی کئی سارے عقائد و نظریات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، وحدت الوجود کا جو عقیدہ تھا یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ تھا. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی آپ جب تحریر پڑھیں، ان کے بیانات سنیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ذہن میں رکھے آپ جو ہے نا ان کو سنیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان کو پڑھیں.